اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 تک ہم نے کل پڑھا تھا اور آج ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جناب یہ آیت نمبر 20 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ہم دیکھتے ہیں اس کے معنی کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من یقولو کہ جو کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر و بالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما ہم بمؤمنین، حالانکہ بات حقیقت میں یہ ہے وما ہم بمؤمنین کہ وہ مومن نہیں ہیں، یعنی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ یخادعون اللہ، خادع یخادعو یہ ورب ہے، فعل ہے دھوکہ دہی کے لیے، دھوکہ دینا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ، کوشش کرتے ہیں دھوکہ دینے کی اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، وما یخدعون لیکن وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم سوائے اپنے آپ کو، یعنی اپنے سوا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ وما یشعرون لیکن اس کا ان کو شعور نہیں، یعنی ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، مرض اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور قلب کی جمع قلوب ہے، پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، زیادہ زیادہ کرنا، بڑھا دینا۔ سو فا کا مطلب ہوتا ہے سو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مرض ہے وہ اور بڑھا دیا ہے، ان کے دلوں کے اندر انہوں نے خود اپنے دلوں میں یہ بیماری پیدا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مرض کو اور بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کس وجہ سے؟ بِمَا جو کچھ، کانو یکذبون وہ جو کچھ وہ جھوٹ بولتے رہے، یعنی یہ جو دھوکہ دینا ہے اور فریب دینا ہے، منافقت کرنا ہے، یہ سب
جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جو جھوٹ وہ گھڑتے رہے ہیں، جو جھوٹ وہ بولتے رہے ہیں، اس کی پاداش میں، اس کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے زبردست چمٹنے والا جو عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، وہ تیار کر رکھا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور قالا جو ہے کہ اس نے کہا، لیکن قیلا جو ہے وہ کہا گیا۔ وَإِذَا کا مطلب ہے جب، اور جب قیلا لہم ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدو، فسد یفسدو مطلب فسد یفسدو، اور یہ افسدہ یفسدو یعنی فساد پھیلانا۔ تو جو لا تفسدو فی الارض، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہیں پھیلاؤ فی الارض زمین پر، ارض یہ لفظ دیکھیں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ قالو تو وہ سب کے سب کہتے ہیں انما، بلکہ ہم نحنو مصلحون، بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی ہم فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو بلکہ اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا انہم ہم المفسدون۔ الا جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ غور سے سن لو، خبردار ہو جاؤ، اچھی طرح جان لو اس بات کو۔ تو الا اس سے خبردار ہو جاؤ، جان لو، انہم بے شک یہ، ہم المفسدون یہ خود ہی مفسد ہیں، ولیکن لا یشعرون لیکن یہ اس بات کا ادراک نہیں کر رہے، یہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، اس بات کا شعور نہیں ہے انہیں کہ یہ مفسد خود ہی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لے کے آؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لے کر آئے لوگ، قالوا انؤمن، قالوا وہ سب کہتے ہیں، یعنی منافق جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں انؤمن، جو ہے وہ کہ کیا کے لیے آتا ہے، حرف ہے سوال کے لیے، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء، اور سفیہ اور اس کی جمع سفہاء یعنی جو بے وقوف ہوتے ہیں، جو کم عقل ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، بے عقل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ان کو کہتے ہیں کہ یہ گویا کم عقل ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح سے ایمان لے کر آئیں جیسے کہ یہ بے وقوف لے کے آئیں۔ الا انہم ہم السفہاء، اور الا یہاں پر پھر استعمال ہوا ہے کہ غور سے سن لو، خبردار ہو جاؤ، سمجھ لو اس بات کو، انہم اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ وہی لوگ السفہاء، وہی لوگ جو ہیں وہ بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں اور بے شعور ہے۔ ولیکن لا یعلمون، لیکن لا یعلمون، لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا لیکن کہا جاتا ہے، اور لیکن کیا ہے لا یعلمون، بات یہ ہے کہ ان کو اس کا پتہ نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں اس بات۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب لقوا وہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو کہ ایمان لائیں، ایمان والے لوگوں سے ملتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تخلیہ کہتے ہیں، تو خلا سے ہی بنا ہے تخلیہ کہ اکیلے ہونا، تنہا ہونا۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں یعنی اکیلے ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے ساتھ، اور شیطان کون لوگ ہیں کہ وہ جو ان کے یعنی ساتھی ہیں، یا ان کے کہنا چاہیے کہ سردار ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو ان کو اس طرف یعنی منافقت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ، اپنے شیاطین کے ساتھ، تو ان کے ساتھ جب اکیلے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، قالو وہ سب کہتے ہیں انا معاکم ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، یہ جو باتیں ہم کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے، ان کی محفل میں بیٹھ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جی ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ نحن مستہزئون ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اب کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات جانتے ہیں، ظاہر دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، اور ہر چیز سے بہت زیادہ باخبر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی مذاق کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مذاق نہیں فرماتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جیسی وہ بات خود کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی لفظ میں اسی طریقے پر کا جواب دے رہا ہے کہ یہ کیا مذاق کریں گے، یہ مذاق تو خود ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، مد یمد کا مطلب ہوتا ہے دراز کرنا، کھینچنا،
تو کیا ہوتا ہے کہ یمدہم، اور ان کو کھینچ کر اللہ تعالیٰ لے جا رہا ہے فی طغیانہم، طغیان کہتے ہیں سرکشی کو، سمندر میں جوار بھاٹا آتا ہے طغیانی آ جاتی ہے ہم کہتے ہیں، تو سرکشی یعنی لہریں جو ہے وہ سرکش ہو جاتی ہیں، تو فی طغیانہم، وہ اپنی سرکشی میں کس طرح یعمہون، اندھوں کی طرح بھٹکتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رسی کو اور دراز کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے صحیح طریقہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اور ہم صحیح چل رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک یہ وہ لوگ ہیں الذین کہ جنہوں نے اشتروا خرید لیا ہے ضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم، اور ربحہ کہتے ہیں فائدہ ہونا، منافع ہونا اور نفع بخش ہونا، تو یہ جو سودا ہے ان کا، یہ جو تجارت ہے، تجارت عربی زبان کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ جو تجارت ہے یہ ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، فما ربحت، ما ربحت نہیں ان کو نفع پہنچائے گی، تجارتہم ان کی تجارت کی، انہوں نے تجارت کیا کی ہے کہ یہ ہدایت بیچ رہے ہیں اور گمراہی خرید رہے ہیں، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت مانگے، محتد کہتے ہیں ہدایت ماننے والے کو مہتدی، تو یہاں پر یعنی ما استعمال ہوا ہے، ما کانو کہ نہیں ہوں گے، مہتدین ہدایت ماننے والے، تو یہ ہدایت ماننے والے نہیں ہیں، صحیح راستے پر نہیں ہے۔ مثلہم ان کی مثال ایسی ہے، مثال کو کہا جاتا ہے، عربی زبان کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ان سب کی مثال ایسی ہے کمثل الذی استوقد نارا، اللہ تعالیٰ مثالیں بھی دے رہے ہیں قرآن کریم کے اندر، بہت ساری جگہ پر مثال دے دے کے سمجھا رہے ہیں، تو مثلہم ان کی مثال ایسی ہے کا کہتے ہیں کہ جیسے، گویا کہ مثل الذی اس کے جیسے، استوقد کہتے ہیں آگ جلانے کو، کہ جس نے جلائی نارن ایک آگ، فلما اضاءت ما حولہ، اور اضاء کا مطلب ہوتا ہے روشن ہو جانا، فلما اور جب اضاءت روشن ہو گئی، ما حولہ اس کے ارد گرد کا جو ماحول تھا، ذہب اللہ بنورہم، تو ذہب اللہ، اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے سلب کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ لے گیا بنورہم ان کی اپنی بصارت کو، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو چھوڑ دیا، ترکہ کا مطلب چھوڑنا ہوتا ہے، ان سب کو چھوڑ دیا، فی ظلماتٍ ان سب کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، لا يبصرون اب وہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب مثال کتنی اچھی ہے کہ انہوں نے آگ جلائی یہ دیکھنے کے لیے کہ اندھیرے میں کچھ نظر آئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے آگ جلائی تو ان کی بینائی اور بصارت ہی سلب ہو گئی، تو اب انہیں کیا نظر آئے گا؟ تو گویا قرآن کی روشنی، اسلام کی روشنی جب آئی تو ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں کی وجہ سے ان کی بصارت سلب کر دی۔ سم بکم عمیون فہم لا یرجعون، سم بکم عمیون، سمون کا مطلب ہے بہرے، بکمن کا مطلب ہے گونگے، اور عمیون کا مطلب ہے اندھے، تو یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں اور یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور یہ اپنی ان چیزوں سے، ان حالات سے نہیں پلٹیں گے، اپنے اس حال سے واپس نہیں آئیں گے، اس طریقے سے واپس نہیں آئیں گے، یہ اپنے اسی طریقے پر قائم اور دائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک اور مثال دے رہا ہے، او کصیب من السماء، صیب کہتے ہیں زوردار بارش کو، او یا ایسا ہے کا جیسا کہ صیب من السماء، کہ جیسے آسمان سے ایک زوردار بارش ہو رہی ہے، فیہ ظلمات جس کے اندر اندھیرا ہے، بالکل اندھیری آ گئی ہے، ورعد و برق، اور رعد کہتے ہیں کڑک کو، جو بادلوں کی کڑک ہوتی ہے، گرج چمک ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں، برق کہتے ہیں بجلی کو جو آسمان پہ کڑکتی ہے، تو اس میں اتنی یعنی ایک نقشہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے کھینچ کر ہمیں مثال دی ہے کہ یہ جو ان کی مثال ہے یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو، اندھیری آ گئی ہو، بالکل اندھیرا چھا گیا ہو، گرج چمک ہو رہی ہو، بہت زبردست بادل جو ہیں وہ کڑک رہے ہوں اور بجلی جو ہے وہ چمک رہی ہو، تو کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، تو یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت موت کے خوف سے، یعنی موت کے اور اپنی جانوں کے خوف سے وہ انگلیاں جو ہیں وہ اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیتے ہیں، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا ہر طرف سے
یعنی احاطہ کیے ہوئے، یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہوا ہے، اس کے گھیرے سے، اس کے اختیار سے باہر نہیں ہیں یہ لوگ۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد کہتے ہیں کہ قریب ہے، یعنی کسی کام کا قریب ہونا جب ہم عربی زبان میں بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر کادا ماضی ہوتا ہے اور یکاد اس کا مضارع ہوتا ہے کہ یکاد البرق، قریب تھا کہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے، یختفو کا مطلب ہے اچکنا اور جھپٹ لینا، تو ابصار کا مطلب بصر سے ہے کہ ان کی جو آنکھوں کی روشنی ہے، ان کی جو بصارت ہے، قریب تھا کہ جو بجلی ہے وہ اچک لے۔ یعنی جب آدمی کوئی انسان دیکھتا ہے اس آسمانی بجلی کی طرف تو یقیناً ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بجلی جو ہے یہ آنکھوں کی بصارت کو سلب کر دے گی، ایسا آنکھوں کی بصارت کو اچک لے گی، ختم کر دے گی، یعنی اتنی اس کی روشنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ مثال دے کے ہی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہ جو بجلی ہے ایسا لگتا ہے گویا کہ عنقریب ان کی بصارت کو اچک لے گی، اور جب ذرا سی روشنی محسوس ہوتی ہے، یعنی ان کی حالت زار بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بالکل مطمئن نہیں ہیں، پر اعتماد نہیں ہے، اور ان کو جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں، جس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ مصیبت ڈال دی، اور اب اس مصیبت کے اندر وہ اپنے رستے کو کس طرح طے کر رہے ہیں کہ جب ذرا سی روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دیر چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے اوپر جو ہے وہ تاریکی آ جاتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ، جب بھی ان کے تھوڑی سی روشنی چمکتی ہے وہ 2 قدم چلتے ہیں، اور اس کے بعد میں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جیسے ہی تاریکی ہو جاتی ہے قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی زندگی ایسے گزر رہی ہے کہ وہ ایک ایک 2 قدم جو ہیں وہ چل رہے ہیں، ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، جہاں کہیں ان کو ذرا سی روشنی نظر آتی ہے تو وہ اس کے اندر بس 1 قدم بڑھاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو اللہ کے پیروکار ہیں، جو اللہ کی ہدایت سے روشنی لے رہے ہیں، تو وہ اپنا راستہ بخیر و خوبی طے کر رہے ہیں، پورے اعتماد کے ساتھ، ان کو اپنی آنکھوں سے نظر بھی آ رہا ہے، ان کو سنائی بھی دے رہا ہے، اور ان کو راستہ بالکل روشن نظر آ رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو بالکل ہی سلب کر دیتا، یعنی اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، وہ جب سننا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ ویسے جس طرح یہ دنیا میں جو سن لیتے ہیں، دنیا کی چیزیں سن لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بصارت، وہ سماعت اور وہ بصارت جس سے وہ تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں وہ بھی سلب کر سکتا تھا، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، یقیناً وہ ہم پر بے انتہا مہربان ہے کہ ایسے نافرمان لوگوں کو بھی، ایسے کافر لوگوں کو بھی، مشرک لوگوں کو بھی، منافق لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ظاہر ہے کہ اس بات سے بالکل بھی قاصر نہیں کہ وہ یہ کام یعنی منٹوں میں، سیکنڈوں میں وہ یہ ہو جائے کہ کسی کی بصارت سلب ہو جائے، کسی کی سماعت سلب ہو جائے، اور یہ کہ کوئی بالکل ہی بول نہ سکے، اس کی یعنی قوت گویائی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جو ہے وہ اس کو آیت نمبر 20 پر ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اس کو ختم کیا، اور ہم ایک تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی تشریح کیا ہے۔ یہاں دراصل کل جب ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 7 تک ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں مومنوں کی جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی متقی ہو جاتے ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 اہم صفات بیان فرمائی تھی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 2 بات یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے قرآن کریم، اس پر اور اس سے پہلے جو کچھ بھی صحیفے نازل ہوئے ان سب پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور 5ویں بات یہ بیان فرمائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں ابھی جو ہم نے یہ آیات پڑھی ہیں تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس میں منافقین کی صفات بیان فرمائی جا رہی۔ منافقین کی 3 بنیادی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ دراصل ایمان نہیں لاتے۔
جیسے کہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 8 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، وہ کہتے ہیں لوگوں میں سے ایسے لوگ جو کہ منافق ہیں، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائیں باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دراصل ایمان نہیں لائے ہوتے، وہ زبانی جمع خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی بتا رہے ہوتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان بھی اٹھنا بیٹھنا ان کا ہو جائے، وہ دل سے مسلمان نہیں ہوتے، تو ایمان جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے، ایمان دراصل اندر ہی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں اور تقویٰ کے بارے میں جب سوالات کیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف جانب اشارہ کیا، اپنے سینے کی جانب اشارہ کیا اپنی انگشت مبارکہ سے، اور فرمایا کہ ایمان یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تو تقویٰ دراصل اندر ہوتا ہے جسے اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ یہ بظاہر جو چیز ہوتی ہے وہ دکھاوا ہوتا ہے، تو تقویٰ جب اندر ہوتا ہے تو اس کے ضرور نشانات، اس کے علامتیں ضرور نظر آتی انسان کے اوپر، لیکن جو لوگ اب اس کا بار بار اظہار کرتے ہیں اور جتاتے ہیں تو گویا وہ اندر ایمان نہیں رکھتے، وہ صرف ایمان کو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور لوگوں کو جتانے کے لیے بتایا کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ یہ منافقین کی پہلی نشانی، بار بار کہیں گے الحمدللہ بھئی ہم تو پکے مسلمان ہیں، اور ان کا عمل جو ہے وہ اس کے بالکل برخلاف ہوگا، یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر دیکھ لیا جائے تو اس میں ان کی ایمان کی کہیں بھی ذرہ برابر عکاسی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوسری اس کی صفت یہ ہے کہ وہ خیر و بھلائی کے فروغ کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فلاح کرنے والے، لوگوں کے لیے فلاحی کام کرنے والے ہیں، لوگوں کی معاشرے سے فساد کو ختم کرنے والے ہیں، فتنہ اور فساد کو ختم کرنے والے ہیں، اور ہم دراصل بھلائیاں پھیلانے والے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ان کے جو اعمال ہیں ان کی وجہ سے مزید فتنہ پھیل رہا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو کھری بات کرتے ہیں، ہم تو حق بات کرتے ہیں، بھئی سچی بات کرتے ہیں، بہت کڑوی ہوتی ہے، سب کو بہت بری لگتی ہے، تو دراصل وہ فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں، اس کو وہ کھری بات کہتے ہیں، اس کو سچی بات کہتے ہیں، جبکہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ بہت ساری باتوں سے گریز کریں، بہت ساری باتوں کو نظر انداز کریں، بہت ساری کسی کے بہت ساری جو خطائیں ہوتی ہیں، ان کی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو درگزر کر دیں، اور قرید کے لوگوں کے راز جو ہے وہ دوسروں میں بیان نہ کریں۔ دیکھیں کتنی مذمت ہے اس بات کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے اگر رازوں کو پوشیدہ رکھتا ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرید کے ان کے راز نکالیں اور اس کے بعد میں پھر جا کے پبلک کے اندر وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ سچ ہے، سچ تو ان کو کڑوا لگ رہا ہے۔ تو اس طرح کی مثال مطلب میں دے رہی ہوں کہ دیکھیں اس طرح کی جو مثالیں ہیں وہ ان لوگوں پہ بالکل یعنی ثابت ہیں کہ خیر و بھلائی کے فروغ کے لیے، اسے کیا ہوتا ہے کہ خیر و بھلائی کہاں ہوتی ہے، اسے تو فتنہ اور فساد پھیل جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر ہے الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے وہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ترین چیز ہے، بے انتہا، یعنی فتنہ پھیلانا گویا قتل سے بھی کئی گنا بڑھ کر۔ اور اپنے تیسری بات ان کی منافقین کی تیسری جو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں صفت بیان کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بے حد عقل مند، اپنے آپ کو بے حد دانا، اور اپنے آپ کو باشعور بتاتے ہیں، بہت ہم لائق ہیں، ہم بہت لائق فائق ہیں، ہم بہت سمجھدار ہیں، ہم بہت ذہین ہیں، اور ہم بہت باشعور ہیں، ہم ہر چیز سے خوب واقف ہیں۔ یہ ان کی ایک نشانی ہے جو کہ اس میں بیان کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ایک تو یہ کہ وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ سب کہہ کے وہ دراصل لوگوں کو دھوکے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ اصل میں خود ہی دھوکے میں پڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ یہ جو کام ہے یہ دل سے ہوتا ہے۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دل کا ذکر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا ذکر کیا ہے، تو دیکھیے دل سے تعلق ہے ان چیزوں کا، اچھی سوچ کا، بری سوچ کا، نیکی کے کاموں کا، اور لوگوں سے محبت کرنے کا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کا، لوگوں کی کے دکھ اور درد کو سمجھنے کا، سب چیزوں کا تعلق جو ہے وہ
دل سے ہوتا ہے. تو فی قلوبہم مرض، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، بیمار ہیں ان کے دل. فزادہم اللہ مرض، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اور زیادہ بیمار کر دیتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلائیں. نہیں، آپ کی یہ جو بات ہے اس سے تو فساد پھیل جائے گا. آپ کا جو عمل ہے اس عمل سے تو یہ ماحول سارا جو ہے وہ ابتری کا شکار ہو جائے گا. اس ماحول کے اندر انتشار پھیل جائے گا، لوگ آپ سے بھی بددل ہوں گے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بھی بددل ہوں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بیان فرمائی. اپنے آپ کو جو ہے وہ ابو الحکم سمجھتے ہیں، اور دراصل کیا ہوتے ہیں، ابو جہل ہوتے ہیں. تو یہی چیز اس میں بیان ہوئی ہے. الا انہم هم المفسدون، یہ تو خود ہی فساد پھیلانے والے ہیں، اور لیکن اس بات کا ان کو شعور نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بیان ہوا ہے کہ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آمنو، ایمان لے کر آؤ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لے کے آئیں جیسے کہ یہ بیوقوف ایمان لائیں. تو ایمان لانے والوں کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں. اب مسلمانوں کو یہی سمجھا جا رہا ہے دنیا بھر میں کہ مسلمان کیا ہے، مسلمان بیوقوف ہیں. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا میں جو اپنے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے، اس کو فراموش کر دیا ہے. اس وجہ سے مسلمان اپنی ان چیزوں سے محروم ہو گئے ہیں جو ان کا ترہ امتیاز تھا. تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تمہیں تو جو ہے امت وسط بنایا گیا ہے. تو امت وسط جو بننے کا فریضہ ہے اس کی انجام دہی سے کوتاہی برت رہے ہیں. چنانچہ وہ اب یعنی ایک امت کی شکل میں بھی نظر نہیں آتے. امت وسط تو خیر بعد میں بنیں گے. یہی وجہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بیوقوفوں والا ایمان نہ ہو، بلکہ وہ ایمان جو ہے وہ خالصتاً ایمان والوں کا ایمان. اذا لقوا الذین آمنوا، اور یہ جو منافقین ہیں ان کی ایک بات یہ بتلائی ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ منافق اگر ہمارے درمیان ہے تو وہ جب اپنے جیسے لوگوں میں جا کے بیٹھتا ہے تو وہ کیا بات کرتا ہے. اور یہ جملہ، بلکہ یہ جو آیت ہے وہ آپ دیکھیں کہ جی ہمارے لیے ایک پورا یعنی کلیہ ہے جو بیان کیا گیا ہے، اور اس پر ہم بیس کر کے اپنی بہت ساری پالیسیز بنا سکتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، ان کے جو ساتھی ہیں ان کو شیاطین کہا گیا. شیطان عربی زبان کے اندر جو لفظ تھا وہ انتہائی فتنہ فساد پھیلانے والے کو، فسق و فجور کرنے والے کو، شرارتی کو، جو لوگوں کو تنگ کرتا رہے، پریشان کرتا رہے اور ٹک کر نہ بیٹھے اور کوئی بھی ذرہ برابر کام جو ہے بھلائی کا نہ کرے، اس کو کہا جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو شیطان کا لقب دیا، اور جتنے اس کے ماننے والے ہیں، اس کے فالوورز ہیں، وہ سب کے سب ان کو جمع کا صیغہ ہے شیاطین سے پکارا. تو جب وہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں تو ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو ویسے ہی دل لگی کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ بھی مذاق ہی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ سمجھیں کہ بہت اچھے جا رہے، بہت اچھے جا رہے، اور کہیں ٹھوکر لگے گی اور گر جائیں گے. دنیا ان کی اگر ہوگی ہاتھ میں تو آخرت تو قطعی ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی. اور ایسے لوگ یہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں بھی بہت برا انجام ان کا ہوتا ہے، اور آخرت میں تو یقینی طور پر ایسا ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ کیا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جو اپنی مستی کے اندر چلے جا رہے ہیں، وہ گویا ایک طوفانی شکل ہے ان کی، اور وہ ایک سرکشی کی سی کیفیت ہے، اور وہ نہ اس کو دیکھتے ہیں نہ اس کو دیکھتے ہیں، کسی کو نہیں دیکھتے، یہاں تک کہ اپنے رب کی باتوں کو بھی ٹھکراتے ہیں، اپنے رب کی مہربانیوں کو، اس کی جو ان کے اوپر رحمتیں ہیں اور اس کے جو فضل و کرم ہیں، ان کی نظر میں کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ وہ اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدتے. ظاہر ہے جب ہدایت کو نظر انداز کر دیا، گمراہی کو خرید لیا، حلال کو چھوڑ دیا، حرام کو اختیار کر لیا، حلال کمائی سے روگردانی کی اور سود اور اسی طرح کی دیگر حرام چیزوں میں پڑ گئے. اسی طرح سے
نکاح کا جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار رکھا ہے، فار ایگزامپل کہ نکاح ہے، لیکن نکاح کو چھوڑ کے جو جائز طریقہ ہے، جو حلال طریقہ ہے، وہ غیر یعنی حلال یعنی حرام طریقوں پر اسی چیز کو حاصل کرنا ہے، اور جس کے نتیجے میں کیا ہے، جس کے نتیجے میں تو دنیا ان کی جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے، آخرت تو ہوگی، دنیا میں بھی ان کا اگر اولاد ہے تو ان کو کیا پتہ کہ ان کی اولاد کون سی ہے، اسی طرح سے کوئی ایک گھر نہیں ہے، کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے، اور اس کے بعد میں جب عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے، اولڈ ہاؤسز میں وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ نامعلوم اور کیا کیا باتیں ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ بہت گہری بات ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ان کی تجارت ان کو فائدہ نہیں دے گی، اور جس کے نتیجے میں وہ دنیا میں بھی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، اور اس کی مثال پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ کس طرح سے اندھیرے میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب وہ خود اپنے لیے کچھ روشنی کا انتظام کرتے ہیں، یعنی کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے دنیا کو بہتر بنائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زیادتی، ان کی نافرمانی کے نتیجے میں ان کی زندگی کو جو ہے وہ اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ آخری آیت جو ہے وہ بڑے قابل غور ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جیسے میں نے کل بھی آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی سوال ہوگا تو میں بخوشی اس کا جواب دوں گی، اور آپ کے سوال جواب کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنا سوال جو ہے وہ تحریری طور پر دیں گے، تو آپ کوشش کیجئے کہ تحریری طور پر جو ہے آج سے متعلق، آج ہم نے جو آیات پڑھی ہیں، آپ اس کو دوبارہ پڑھیں، اپنے گھر کے اندر پڑھیں اور اس پر غور کریں اور اس کے میننگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے کوئی بات تو آپ اس سے متعلق بھی سوال تیار کر کے رکھ سکتے ہیں، اور میں یقیناً جواب دوں گی۔ اچھا، ایک کل سوال آیا تھا، کسی نے، میرا خیال ہے نصرت اسحاق ہے نا، نصرت اسحاق جو ہے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ کی اسپانسرشپ کیا ہے، کون آپ کو اسپانسر کر رہا ہے؟ تو میں یہ اس کے جواب میں یہی کہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا اسپانسر ہے میرا اور میرے خاندان کا، اور اس کے بعد میں میرے گھر والے ہیں، میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو اس کام میں میری مدد کر رہے ہیں، تو مجھے بس یہی اسپانسرشپ چاہیے، اور آپ لوگ اگر اس کو دیکھیں گے اور آپ سمجھ لیں گے تو یقیناً میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میرا مقصد اور میرا مشن یہ ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں سمجھا جائے۔ دیکھیں، قرآن جو ہے وہ جس زبان میں آیا ہے اپنا مطلب وہ اسی زبان کے اندر بتا سکتا ہے، اور ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اس کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو چنانچہ میرا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ جتنا مجھے جو کچھ آتا ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ اچھا، جو لوگ ہمارے ساتھ یہاں شریک نہیں ہو سکتے ہیں ان کے لیے ہم اس پہ یعنی چینل پر اپلوڈ کر دیں گے، اپنے چینل پر اس کو، تو وہ وہاں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جو پہلے والے جو لیسن ہیں وہ آپ نہ دیکھ سکیں اور نکل گئے ہوں، تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ چینل میرا دیکھ لیجئے، وہ فیس بک پر بھی اس کا ایڈریس لگا ہوا ہے، آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو ساری یہ جو گزر گیا ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ انٹرنیٹ کیونکہ ایک ایسی چیز ہے، لوگ اس سے برائی بھی پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں، تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو اس کے ذریعے نیکی کو پھیلا رہے ہیں، جو بھلائی کو پھیلا رہے ہیں اور جو اللہ کی بات کو پھیلا رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے طور پر یعنی انتہائی محدود وسائل کے ساتھ آپ لوگوں سے ایک تعلق جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں اور کوشش کریں کہ وقت نکال کے میرے ساتھ بیٹھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔